بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی طالبات کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ النصر پڑھیں گے۔ سورۃ النصر انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النصر ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی۔ سورۃ النصر یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ان صورتوں میں ہے اور قرآن کریم کے اس حصے میں شامل ہے جو ہجرت کے بعد اتری ہے۔ جو صورتیں اور قرآن کا جو حصہ ہجرت کے بعد اترا وہ کیا کہلاتا ہے؟ مدنی۔ اور جو ہجرت سے پہلے اترا وہ کیا کہلاتا ہے؟ مکی۔ تو اس اعتبار سے سورۃ النصر کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 110 مصحف کی، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 114۔ 114 سب سے آخری سورت۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس سورت میں بھی انشاءاللہ ہم 4 باتیں پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس سورت کا ترجمہ ہے، پھر اس سورت کی وجہ تسمیہ ہے، اس سورت کا موضوع ہے، اور اس سورت کا خلاصہ ہے۔ سورت کے ترجمے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں اس کو، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں۔ لکھیں، اس سورۃ النصر میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔ فتح مکہ کی بشارت ہے، جو مرکز اسلام ہے۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو اسلام کا مرکز ہے نا، جو مرکز اسلام ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری۔ فتح مکہ سے پہلے اتری۔ ٹھیک ہے۔ اب لکھیں ترجمہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور فتح۔ جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور فتح،
بریکٹ میں لکھیں فتح مکہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں. دونوں ترجمے صحیح. فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اب آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی. اب آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی اور استغفار کیجیے. اور استغفار کیجیے. انہ کان توابا، بے شک وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے. بے شک وہ ذات توبہ قبول کرنے والی. یہ ہے اس سورت کا ترجمہ. اب دیکھیں اس سورت کے اندر ظاہری طور پر اللہ پاک نے فتح مکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا. یہاں میں تھوڑی سی ایک بات عرض کروں گا، اس کو غور کے ساتھ سن لیں. آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً سنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ مکہ میں. آپ کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. نبوت ملنے کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں مزید کتنے سال گزارے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53. نبوت ملنے کے بعد 13 سال گزارے اور پھر بالآخر مجبور ہو کر مکہ والوں کی تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے آپ نے مکہ چھوڑا اور ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے آئے؟ مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ میں آپ نے کتنے سال گزارے؟ 10 سال. تو 53 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، ٹوٹل عمر کتنی ہو گئی؟ 63 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک ہے. ٹھیک ہو گئی بات. جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو دل میں ایک تڑپ تو تھی، اس لیے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں بڑا ہوتا ہے، جہاں بچپن، لڑکپن، جوانی گزرتی ہے، جہاں والدین ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، وہ جگہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. 53 سال کی زندگی مکہ میں گزری تھی تو کیسے اتنی جلدی اس کو بھول جاتے؟ تو ایک تو ہمیشہ آپ کے دل میں مکہ مکرمہ کی ایک یاد رہتی تھی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ
ایک نشانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سابقہ آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو اس کے شہر سے اس کی قوم نکالے گی، لیکن پھر ایک دن آئے گا کہ وہ فاتح بن کر اپنے شہر میں واپس آ جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نشانی کن کتابوں میں لکھی تھی؟ پچھلی آسمانی کتابیں جو ہے نا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان میں یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر مکہ سے نکالے جائیں گے، لیکن پھر ایک دن مکہ واپس آئیں گے اور فاتح بن کر آئیں گے۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، لوگ متوجہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک نشانی کا حصہ تو پورا ہو گیا کہ قوم نے آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیغمبر آیا واپس مکہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر یہ آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے بہت سارے لوگ اور ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا منتظر تھا اور نوٹ کر رہا تھا کہ آیا آپ واپس مکہ آتے ہیں، مکہ آپ فتح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لوگ انتظار میں تھے، اور جیسے ہی اللہ کے حکم سے آپ آئے اور مکہ فتح ہوا تو وہ طبقہ جو منتظر تھا اور ان کی نشانیاں بے چینیاں پوری ہو گئی تو فوراً لوگوں کا مجمع ٹوٹ پڑا ایمان لانے والوں کا۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں ایمان میں داخل ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ پیغمبر کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا لایا ہوا دین عمومی افراد قبول کر لے، کثرت سے لوگ اس کو سچا مان کے قبول کر لیں، اور یہ کیفیت آپ نے دیکھ لی۔ کس موقع پر دیکھ لی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ تو جب پیغمبر کا مقصد اور مشن پورا ہو جائے تو ایک بات یاد رکھیں کہ پھر اللہ پاک اپنے پیغمبر کو اپنے پاس واپس بلا لیتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کا کام پورا ہو گیا۔ تو جب سورۃ النصر اتری نا تو اس میں اللہ پاک نے کیا پیشن گوئی دی کہ مکہ مکرمہ کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا۔ تو باقی صحابہ تو نہیں سمجھے، لیکن ایک صحابی تھے جنہوں نے اس سورت کو جب سنا تو مسجد نبوی کے کونے میں جا کر رونے لگ گئے، اور یہ شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس صورت میں تو اللہ پاک نے نصرت کی، فتح کی خوشخبری سنائی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا خوشخبری تو ہے، لیکن اللہ نے اشارہ دے دیا کہ پیغمبر کا کام اور مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اور اب پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی جدائی کا وقت بھی آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس صورت میں یہ بھی اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ اب ہے سورۃ النصر کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کو سورۃ النصر کیوں کہتے ہیں؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ نصر کا، اذا جاء نصر اللہ۔ تو اس لفظ کی نسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النصر۔ تیسری بات کہ سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورت کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں فرائض داعی توحید۔ فرائض داعی توحید، فرائض داعی توحید کیا مطلب ہوا؟ توحید کی دعوت دینے والے کی ذمہ داریاں،
توحید کی دعوت دینے والے کی ذمہ داریاں. میں نے کیا لکھوایا؟ فرائض داعی توحید. نمبر 1 لکھیں تسبیح، نمبر 2 تحمید، نمبر 3 استغفار. فرائض داعی توحید: نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 تحمید، نمبر 3 استغفار. جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے یا جو عورت کرتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دعوت کے ساتھ ساتھ تسبیح، تحمید، استغفار کی کثرت کرے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آپ طالبات ہیں، آپ نے انشاءاللہ کل معلمات بننا ہے، اس امت کی داعیہ بننا ہے. بچوں پر، اپنے احباب پر، گھرانے پر، ماحول پر محنت کرنی ہے. سمجھ گئے؟ آپ کے علم کے حاصل کرنے کا ایک زندہ مقصد ہونا چاہیے. لہذا ہمیشہ آپ کے پاس یہ طاقت ہو تسبیح کی، تحمید کی، استغفار کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ کلمات بہت جاندار اور طاقتور ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی بات ہے خلاصہ سورت. سورۃ النصر کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد اور انتقال کی پیشن گوئی. دونوں باتیں آ گئی نا. آپ کی کامیاب زندگی کی حد اور انتقال کی پیشن گوئی. ختم. اب نیچے 3 باتیں رہ گئی ہیں مختصراً، وہ بھی سمجھ لیں. ایک تو یہ لکھ لیں کہ سورۃ النصر کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے. سورۃ النصر کا ایک نام سورۃ التودیع، تا واو دال یا عین. لکھ لیا؟ سورۃ النصر کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے. امتحان میں پھر اسی طرح کے دیکھیں سوالات آتے ہیں. ہم آنے والے ششماہی امتحان میں پوچھ سکتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ سورۃ النصر کا دوسرا نام کیا ہے، اور نیچے 3 آپشن لکھے ہوئے ہوں گے. دماغ کو حاضر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات لکھیں، فائدہ نمبر 2، اس سورت سے معلوم ہوا کہ مقصود کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو. مقصود کو حاصل کرنے، جو آپ کا مقصد ہے نا، جب وہ پورا ہو جائے تو پھر کس میں اضافہ نظر آنا چاہیے؟ رجوع الی اللہ میں اضافہ. مثال کے طور پہ آپ نے ایک مقصد بنایا کہ بھئی جس دن میرا تعلیم دین کورس پورا ہو جائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. یہ آپ کا ایک مقصد ہے مثال کے طور پر. تو جس دن آپ کا رزلٹ آ گیا، 2 سال پورے ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گئی، انعام مل گئی، تقریب ہو گئی، تو یہ نہیں کہ اب گھر جا کے بھئی آرام کرنا ہے، اب تو فارغ نہیں. رجوع الی اللہ اور بڑھ جائے اور آگے چلا جائے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آخری بات، سورۃ النصر کے اترنے کے بعد
آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دوبارہ پڑھتا ہوں. سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال سورۃ النصر آپ کے سامنے آ گئی اور امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانو چالو کڑے دا